ایمان کی قدر و قیمت جانتے تھے۔ ایک نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، نیا نوجوان تھا، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا فلاں اس دیہات میں، اور وہ ہے میرا علاقہ، وہاں اسلام کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا دیتا ہوں، تذکرہ نہیں کرنا۔ خیال تھا نیا نوجوان ہے، شاید آزمائش کا تحمل نہ کر سکے، کوئی امتحان آ جائے برداشت نہ کر سکے، ماحول سازگار ہو جائے گا، اسلام کا اعلان بھی کر دے گا۔ فرمایا تذکرہ نہ کرنا۔ ابھی چند دن ہی گزرے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی، چچا کے زیر کفالت تھے۔ چند دن ہی گزرے، اس نوجوان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ نظر آیا۔ اللہ ہمیں ایمان دے دے، یہ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ اللہ جائے، دوست بدل جائیں، گاڑی بدل جائے، سوسائٹی بدل جائے، رات دن کے انداز بدل جائیں، سب کچھ ہی بدل جائے۔ ارے دولت کیا چیز ہے، ایمان تو انقلاب لے آتا ہے۔ ایمان نے تو دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ آئے تو صحیح ایمان کے ساتھ، ایمان آئے تو صحیح دل کی دنیا میں۔ جب آتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، زبان کا بولنا بدل جاتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پہلے بدیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب نیکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ دن بدل جاتا ہے، رات بدل جاتی ہے، زندگی کی ترجیحات بدل جاتے ہیں، جینے کا مقصد بدل جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب ایمان آتا ہے نا، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، امت کو دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ ایمان ایسا دے دے کہ کائنات کی ہر چیز سے میرے ہاں ایمان سب سے محبوب ہو جائے۔ اللہ ایسا ایمان دے دے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قدر و قیمت اور وقت میری نظر میں ایمان ہو جائے۔ اے اللہ ایمان ایسا دے دے کہ اس کی عظمت، اہمیت، وقت میری نظر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ یہ ایمان میرے اندر رچ بس جائے۔ اور سبحان اللہ فرمایا جب یہ آتا ہے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ پھر جو ایمان کا دشمن ہے اور ایمان کے لیے زہر ہے اور زہر قاتل ہے، اس سے مجھے گھن دے دے، اس سے مجھے نفرت دے دے، گناہ سے، فسق کی زندگی سے، کفر کی زندگی سے مجھے گھن دے دے۔ آپ کا کوئی دوست 40 سالہ ہو اور 40 سال سے ہم مجلس، ہم پیالہ، ہم محفل، ہم کھانا ساتھ، دسترخوان ساتھ، زندگی ساتھ 40 سال سے، اور وہ آپ کو مالی لحاظ سے نقصان پہنچا دے اور ٹھیک ٹھاک پہنچا دے، تو آپ کی نظر میں مال کی اتنی وقت ہے، کوئی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کرے تو کہتے میاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ کوئی کہہ دے میاں دل بڑا کرو نا، آؤ آج کھانا ایک اس کے ساتھ کھاتے ہیں، کیا کہے گا؟ مر جاؤں گا کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ یہ میرے مال کا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ میرے مال کا دشمن ہے، اس نے مال لوٹا ہے میرا۔ میرے عزیزو، اللہ ایمان کی عظمت، اہمیت نصیب فرما دے، پھر ایمان کے دشمن سے بھی ایسی نفرت ہو جاتی ہے، پھر ایمان کے دشمن سے بھی ایسی نفرت ہو جاتی ہے۔ نبی کی دعا آ جائے اور نبی کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، اللہ کائنات میں سب سے محبوب ترین چیز اور سب سے زیادہ باوقت اور باعظمت چیز ایمان بنا دے، پھر ہو سکتا ہے آدمی ایمان کے دشمن کے ساتھ بیٹھے، دولت کا دشمن، عزت کا دشمن لگے، اور ایمان کا دشمن دوست بن جائے، ایمان کا دشمن دوست بن جائے، شیطان نما انسان سے یاریاں اور دوستیاں ہوں نہ، میرے عزیزو ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ ایسا ایمان دے دے میرے اندر رچ بس جائے، اور ہر وہ چیز جو میرے ایمان کے لیے موذی ہے، نقصان دہ ہے، اور میرے ایمان کے لیے دشمنی ہے، اس میں گندگی ہے، اللہ اس زندگی سے کراہت نصیب، بدبو دے دے، اس کی کراہت دے دے، اللہ ایسا ایمان دے دے۔ تو یہ نوجوان چند دن گزرے،
بدلاؤ آ گیا، اور آتا ہی ہے۔ کتنی چھپاؤ خالص خوشبو چھپاؤ پردوں میں آ جایا کرتی ہے، چھپاؤ پردوں میں خوشبو پھوٹتی ہے، آ جایا کرتی ہے۔ اس نوجوان کو بھی اللہ نے خالص ایمان دیا۔ چند ہی دنوں میں بدلاؤ چچا نے دیکھ لیا، کہنے لگے بھتیجے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہے ہو، وہ جو مدینہ میں ایک نئے آئے شخص آئے ہیں، کہیں تم ان کے پاس تو نہیں چلے گئے، کہیں تمہارا اس کے پاس تو نہیں آنا جانا ہوا؟ سبحان اللہ، ایمان ہے، جھوٹ کیسے بولیں؟ اور یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی کیا قیمت چکانی ہوگی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی کی کیا قیمت چکانی ہوگی، یہ بھی پتا ہے اس سچائی پہ کیا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سچ بولا، ہاں اسی کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ چچا کہنے لگے بھتیجے دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اس کا دامن چھوڑنا ہوگا، ایمان کو خیر بات کہنا ہوگا، اس دینی زندگی سے دستبردار ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی کی تمام مفادات سے دستبردار ہونا ہوگا اور بغیر جسم کے گھر سے نکال دوں گا۔ مفسرین نے لکھا اس نوجوان کے شاباش ہے، ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا اور چچا سے کہا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتی۔ آج کا نوجوان تو ایمان کی زندگی اختیار کرنے سے ڈرتا ہے، یہ چلا جائے گا، یہ نکل جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے ایمان سے تیری زندگی بنے گی، شیطان کہتا ہے تیری زندگی ایمان سے آئے گا تو زندگی کا لطف چلا جائے گا، اللہ کی مانو گے دشمن کی مانو گے۔ رب کہتا ہے تیری زندگی ایمان سے سنور جائے گی، تیری ازواجی زندگی سنور جائے گی، میاں بیوی کا رشتہ سنور جائے گا، تیرے باپ بیٹے کا رشتہ سنور جائے گا، گھر بن جائے گا، باہر بن جائے گا، دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا، دشمن کہہ رہا اس کا شیطان ایمان کی زندگی لے کے آئے گا، زندگی کیسے گزرے گی، اسٹیٹس کیسے رہے گا، زندگی میں انجوائے کیسے کرے گا۔ اب مسلمان ہے، اللہ کی مانتا ہے، محسن عقیقی کی مانتا ہے، اپنی مہربان ذات کی مانتا ہے یا اپنی دشمن کی مانتا ہے؟ اسے خطرات لائق ہوتے ہیں، اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اگر ایمان کی زندگی اختیار کر لی زندگی کیسے گزرے گی؟ ان وسوسوں پہ زندگی گزارے گا یا اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کر کے زندگی گزارے گا؟ اس نوجوان نے کہا چچا ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب ایمان کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی، اب ایمان کی زندگی نہیں چھوٹ سکتی۔ چچا نے وہ کیا جو کہا، بغیر لباس کے باہر دھکا دے دیا۔ ماں دوسرے دروازے سے آئی، مامتا تھی، اپنے اوڑھنی دے دی، اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، اس نے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر ڈھانکی، ایک کندھے پہ ڈالا اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ صحابہ جو اللہ کے نبی کے پیارے جانثار ہیں مجلس میں بیٹھے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کر فرمانے لگے یوں چاند ایسا لگا آپ کے چہرے کے چمکنے سے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو قریب کیا، پاس بٹھایا اور کہا بیٹے حوصلہ رکھ، ہم تمہارے ابا بھی، ہم تمہارے دوست بھی، ہم تمہارے ساتھی بھی، اب تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے، اب تمہارا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک سفر میں ساتھ گئے، اللہ کے شان راستے میں اس نوجوان کو بخار ہوا، آپ نے اپنے گود میں اس کا سر لے لیا، آپ نے اپنے گود میں اس کا سر لے لیا اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی اسپتالوں میں مرتا ہے، کوئی نرسوں کے ہاتھوں میں مرتا ہے، کوئی کیسا مرتا ہے۔ نصیب دیکھیے اس نوجوان کے، نبی کا گود ہے، نبی کا دامن ہے، نوجوان کا سر ہے، اللہ کا فرشتہ روح لے کے جا رہا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ ارے میرے عزیزو، نبی کی بات سچی ہے، کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ کے تو دیکھو، پھر اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز کیسے دیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، قسم خدا کی تم حرام محبت چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو حلال محبتوں کی مٹھاس کیسے ملتی ہے۔ تم آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑو، پھر دیکھو ان آنکھوں سے حلال کی زندگی کا لطف کیا ہے۔ تم اپنے شباب کو حرام کی گندگیوں سے بچا کے دیکھو، پھر دیکھو اس شباب کا حلال کی زندگی کا لطف کیا ہے۔
تم اپنے زبان اور اپنے پیٹ اور اپنے ہاتھوں کو لقمہ حرام سے بچا کے دیکھو، پھر دیکھو حلال کی برکت کیا ہے، پھر دیکھو حلال کی برکت کیا ہے۔ من ترک شیئا للہ اوفضہ اللہ خیرا منہ، کچھ اللہ کے لیے چھوڑو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا، روح پرواز ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے ہم اس کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، غسل ہم دیں گے، کفن ہم پہنائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں خود اترے، اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عبداللہ عمر فرمان لگے، عبداللہ بن مسعود فرمان لگے کسی جانے والے پر اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا اس نوجوان کے نصیب پر رشک آیا۔ آج تو ہمارے دلوں کی چاہت تھی کاش کے حضور کے ہاتھ ہوتے اور جسم ہمارا ہوتا، کاش کے حضور کے ہاتھ ہوتے اور جسم ہمارا ہوتا۔ میرے عزیزو، جو جتنا ایمان کے لیے کچھ لگائے گا اتنی اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھے گی، اتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان حضرت حذیفہ رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا، رومیوں کے ہاں گرفتار ہوا۔ جب گرفتار ہوا تو اسے یہ پتا چلا کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، چہرہ دیکھا، ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک شخص ایسا بھی ہے۔ اس کا حکم ہوا کہ اسے دربار میں لاؤ۔ جب دربار میں لایا گیا، اس کی چاہت یہ تھی کہ اس سے ایمان کی زندگی سے اسے ہم دستبردار کرتے ہیں، پھر دنیا میں ایک اچھا پروپیگنڈے کا ماحول ملے گا۔ اس شخص نے نبی کو دیکھا پھر بھی نبی کا دامن چھوڑ دیا، اس نے نبی کی صحبت اٹھائی پھر بھی ایمان سے دستبردار ہو گیا، اس نے اسلام کے امام اعظم کو دیکھا پھر بھی اسلام سے دستبردار ہو گیا، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے رسول کی زندگی دیکھی پھر بھی دستبردار ہو گیا۔ ہمیں اچھا موقع مل جائے گا، اسے دربار میں بلایا۔ پہلے اسے لالچ دی، لالچ دی، لالچ دی، سلطنت کا فلاں حصہ اس کا والی بنا دوں گا، ایک ہی لڑکی ہے، شہزادی ہے، تیرے نکاح میں کر دوں گا، ایک ہی لڑکی ہے، شہزادی ہے، نکاح میں کر دوں گا۔ سبحان اللہ، دو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا میرے عزیزو، یا حسن آدمی کا پاؤں حسن سے آدمی کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، یا دولت سے آدمی کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، یا عہدہ اور منصب، شہرت اور جاہ، یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی ہے، یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتی، یہی تین ہے نا، یہی تین سکے ہیں نا، اسی سے آج مسلمان کی قیمت لگتی ہے نا، اسی سے مسلمان کوئی دولت سے بکتا ہے، کوئی عہدوں میں بکتا ہے، کوئی حسن میں بکتا ہے، یہی سب سے بڑے جال ہے نا، سب سے بڑے جال ہے۔ کوئی دولت میں بکتا ہے، کوئی عہدوں میں بکتا ہے، اور کوئی حسن میں بک جاتا ہے۔ کئی آدمی حسن کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، ایمان دے بیٹھتا ہے، خاندان دے بیٹھتا ہے، ماں باپ کی عزت دے بیٹھتا ہے، مذہب دے بیٹھتا ہے، اسلام دے بیٹھتا ہے، حسن کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، حسن کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو عہدوں اور منصب پہ بک جاتے ہیں، جنہیں اسلام کے وقار کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بھائی دولت کی چمک دمک ان کی قیمت لگ جاتی ہے، ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وقت ایسا آئے گا لوگ بہت چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دین بیچ دیں گے، اسلام کے وقار پر دھبا لگائیں گے، اسلام کی عزت کو بدنام کریں گے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے۔ پہلے اس نے لالچ دی، حسن ہے، بیٹی شہزادی ہے، فلاں شہر کا والی ہے، وہ کہنے لگے بہت قیمت تھوڑی لگائی ہے، میرے ایمان کی قیمت اس سے بھی بڑی ہے، غلط قیمت لگائی ہے، بہت غلط سمجھے ہو تم ایمان کی قیمت، بہت غلط سمجھے ہو، بہت تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ اس نے کہا آدھی سلطنت، میرے بعد تم حکمران، اس نے کہا اب بھی بہت تھوڑی قیمت لگائی، تم اب تک ایمان کو نہیں سمجھے۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا یہ لالچ میں نہیں آتا، اب دھمکایا۔ باطل ہمیشہ یہی کرتا ہے، پہلے خریدتا ہے، پہلے خریدتا ہے،
پہلے بے قیمت لگاتا ہے اور یہی تینوں ہتھیار استعمال کرتا ہے، حسن پھینکتا ہے۔ کتنے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے ایسے ہیں ہاں جو حسن سے بہہ جاتے ہیں اور ملکوں کے راز بیچ دیا کرتے ہیں، ملکوں کے راز دے دیا کرتے ہیں اور ملکوں کے ساتھ غداری کیا کرتے ہیں، قوموں کے ساتھ غداری کیا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں تاریخ اسلام کی، اسلامی تاریخ میں ایسے کئی لوگ آئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس نوجوان نے کہا یہ قیمت نہیں اس کی، پھر دھمکی پہ آیا۔ اس نے کہا ایک گرم دیگ گرم کرو، تیل ڈالو، اس کو گرم کرو اور اسے نہ ڈالو، اسے نہ ڈالو، اس کے ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس گرم کھولتے تیل میں ڈالو۔ ایک ڈالا، دو ڈالا، تین ڈالے، لمحوں میں جسم کے بال الگ، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، لمحوں میں اس کی باری آئی۔ جب اسے ڈالنے لگے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کرندے سمجھے یہ تدبیر کامیاب ہو گئی، دربار میں لے گئے۔ پہلی کہا تھا شہزادی ملے گی، سلطنت کا حصہ ملے گا، اب کیوں روتے ہو؟ سبحان اللہ، واللہ کے نبی کا سچا جانثار، ایمان کی وقت اور عظمت رکھنے والا، سبحان اللہ، کہنے لگا اس لیے نہیں رو رہا گروں گا اور جان چلی جائے گی، ہڈیاں الگ، گوشت الگ ہو جائیں گے، اس لیے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں جان ایک ہے، ایمان بڑی دولت ہے۔ چاہت یہ تھی جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جان ہوتی اور ایک ایک کر کے ایمان کے خاطر سب قربان کر دیتا ہے۔ جان ایک ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کی بڑی شان ہے۔ حسرت یہ ہے جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایمان کے خاطر سب قربان کر دیتا۔ میرے عزیزو، یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کچھ دیا ہے۔ جس اولاد کو بغیر کمائے باپ کی دولت مل جائے تو بس اوقات قدر نہیں ہوتی، بغیر محنت کے پیسہ آ جائے تو قدر نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی۔